مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ دوسروں کے نام بگاڑ کر گالیاں دینے والے اپنی 4 سالہ حکومت کے 4 کام نہیں بتا سکتے۔ کیا پنجاب کی عوام انہیں لوٹ مار کے لیے ووٹ دیں؟ قوم کی امیدیں نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ نون لیگ ہی ملک کو بحرانوں سے نکالے گی۔ وہ شیخو پورہ میں جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، کبھی حمزہ کا نام رکھتا ہے، کبھی مریم کا نام رکھتا ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان کا نام رکھتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، لیکن گالیاں نکالنے والے کو اس سے بڑی گالی کیا ہوگی کہ وہ 4 سال میں عوام کو اپنے 4 کام نہیں بتا سکتا۔ میں آپ کو 2.5 مہینے کی کارکردگی گنوا سکتی ہوں، یہ کتنا بدقسمت شخص ہے کہ یہ 4 سال میں ایک کام بھی نہیں گنوا سکتا اپنا۔ پنجاب دشمنی تو دیکھو اس فتنہ خان کی، بجائے اس کے کہ حمزہ شہباز کی اور مسلم لیگ نون کی نقل کرتا اور خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں کی بجلی بھی فری کرتا، وہ عدالت پہنچ گیا کہ پنجاب کے غریب کی بجلی جو فری ہوئی ہے اس کو بند کیا جائے۔ تو فتنہ خان سن لو، پنجاب کے والی وارث موجود ہیں۔ 17 جولائی تک نہ صحیح انشاءاللہ تعالی 17 جولائی کے بعد پنجاب کے عوام کی بجلی فری کریں گے۔ وہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اگر اگلے الیکشن تک رہ گئی تو مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، گورننس بھی بہتر ہو جائے گی، اور فتنہ خان کی سیاست ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے گی۔ تو فتنہ خان خاطر جمع رکھو، انشاءاللہ مسلم لیگ نون عوام کی خدمت بھی کر جائے گی۔ مسلم لیگ نون اپنے لوگوں کو تکلیفوں سے نکال کر لے جائے گی اور انشاءاللہ تعالی خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کرے گی انشاءاللہ۔ چند مہینوں میں اللہ نے چاہا تو مسلم لیگ نون آپ کو بحرانوں سے نکال کر لے جائے گی انشاءاللہ۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے خلاف ہزاروں FIRs کٹ جائیں، ڈرنے والے نہیں۔ نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کبھی نہیں مانیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر جتنا مرضی مریم اور حمزہ کے پیروں میں بیٹھ جائیں، دھاندلی تو کیا دھاندلا بھی کر لیں، یہ جیت نہیں سکتے۔ دھاندلی ہوئی تو ملک میں انتشار پھیلے گا۔ وہ کہوٹا اور خوشاب میں جلسوں سے خطاب کر رہے تھے۔ فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہو گئے ہیں، میرے اوپر 15 FIR کٹ چکی ہیں۔ FIR تو کچھ نہیں، آپ ہزاروں FIR کاٹ دیں، آپ جیل میں ڈال دیں، ہم اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے ملک کی آزادی کے لیے۔ نہ جو بگوڑا نواز شریف سزا یافتہ ملک سے باہر بیٹھا ہے، نہ میں یہ اس ملک کا بڑا ڈاکو آصف زرداری کو مانوں گا، نہ میں یہ چیری بلاسم بوٹ پالش شہباز شریف کو مانوں گا، اور نہ میں کبھی حمزہ ککڑی کو مانوں گا۔ پیغام دینا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمشنر، تم جتنا مرضی حمزہ اور مریم کے پیروں میں گرو، تم جو مرضی کر لو، یہ دھاندلی اگر آپ کریں گے تو دھاندلی سے آپ نہیں جیتنے لگے، دھاندلے سے بھی نہیں جیتنے لگے۔ میرا چیلنج ہے کہ پاکستانی قوم آج ایسے کھڑی ہے، آپ کو اس سطح کی دھاندلی کرنی پڑے گی ان چوروں کو جتانے کے لیے، ان لوٹوں کو جتانے کے لیے، کہ سارا الیکشن بے معنی ہو جائے گا اور بجائے الیکشن سے کوئی فرق پڑے، الیکشن سے انتشار پھیلے گا۔ جس مرضی رنگ کے ہوں وہ، جس مرضی سائز کے ہوں، میری قوم لوٹوں کو نہیں جیتنے دے گی۔ چیف الیکشن کمیشن اس کی بیوی کو ایک بہت بڑا ایسا عہدہ دیا جس میں بڑا پیسہ بن سکتا ہے، کوئی کسٹم میں لگا دیا اس کو اپریزر جدھر بڑا پیسہ بنتا ہے، اس کو بھی رشوت دے دیا شریفوں نے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لے، کوئی ڈر نہیں۔ نیوٹرل سے کوئی لڑائی نہیں، نیوٹرلز کو کمزور کرنے کا مطلب دشمن کو مضبوط کرنا ہے۔
عمران خان کی زمان پاک لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ صاف شفاف انتخابات کے بغیر ملک بحران سے نہیں نکلے گا، تگڑی عوامی حکومت بنے گی تو ہی ملک کی معیشت چلے گی، اگر ضمنی انتخابات میں دھاندلی کی تو یہ ملک کا اور نقصان کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت گرفتار کرنا چاہتی تو کر لے، کوئی ڈر نہیں، نیوٹرل سے کوئی لڑائی نہیں، میں نیوٹرل سے کیوں لڑوں گا؟ نیوٹرلز کو کمزور کرنے کا مطلب دشمن کو مضبوط کرنا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے سوال اٹھایا کہ میں نے کون سی ریڈ لائن عبور کی؟ عمران خان نے کہا کہ جو بات کرنا چاہتا ہے کر لے، دروازے کھلے ہیں۔ نیوٹرل سے بات ہوئی تو ایک ہی موقف ہوگا کہ فری اینڈ فیئر انتخابات، چوروں سے کبھی اتحاد نہیں کروں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ کسی بیرونی اور اندرونی طاقت کے ذریعے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں، ملک کی معیشت کو تباہ کرنے والوں نے 1100 ارب روپے کا NRO لیا۔ عمران خان نے کہا کہ کل تک جو اس ملک کے غدار تھے انہیں ساتھ بٹھا لیا گیا، ہم جیسے محب وطنوں کو غدار قرار دیا جا رہا ہے، ہمارا تو جینا مرنا ہی پاکستان کے ساتھ ہے۔ PTI رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کا مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہے، لوٹے کہیں موجود نہیں۔ حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ میں کیے گئے تمام وعدے توڑے، ان کے منشی وزیر سرکاری وسائل کا استعمال کر کے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ وہ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ زیادہ تر حلقوں میں آزاد امیدوار اور PTI جو ہیں وہ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ جو لوٹے ہیں ان کو تو اپنے گھروں سے بھی نکلنے کا موقع نہیں مل رہا۔ چند سیٹیں اگر کوئی آزاد امیدوار جیت جائیں تو جیت جائیں، الٹیمیٹلی انشاءاللہ تحریک انصاف جو ہے وہ بڑے بھاری مارجن سے یہ انتخابات جیتے گی۔ سپریم کورٹ کے اندر جو وعدہ حمزہ شہباز کر کے آئے تھے، ہر وعدے کو انہوں نے توڑا۔ ان کے منشی وزیر ہیں وہ ہر حلقے میں گئے ہیں، ہر حلقے میں جا کے انہوں نے کیمپینز کیے، جھوٹے اور فراڈ کیے ہیں۔ اس وقت جو PTI اور PMLQ کا اتحاد ہے اس کے پاس 173 لوگ ہیں، دوسری طرف جو PMLN اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہے اس کے پاس 172 لوگ ہیں، باقی جو 4 لوگ ہیں وہ آزاد ہیں۔ لیکن یہ اتنے بے شرم ہیں کہ ان میں یہ ایک اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ استعفیٰ دے جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ نون لیگ نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر ریاست بچانے کا بیڑا اٹھایا، PTI دور کی نالائکیوں کے سبب ملک کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عمران خان نے 4 سال مخالفین سے انتقام لینے کے سوا کچھ نہیں کیا، ان کے بکھیرے ہوئے کانٹے ہم صاف کر رہے ہیں، پاکستان 6 سے 8 ماہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ جہلم میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی حالات سے گزر رہا۔ عمران خان نے لوگوں کو سچائی کی تقریریں کی اور اس کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن کی۔ آج عمران خان جو رسوائی کما رہا ہے، جو دھکے کھا رہا ہے سڑکوں کے اوپر، یہ سزا اس جھوٹ اور نحوست کی ہے جو اس نے بہتان کے ذریعے، کردار کشی کے ذریعے، جھوٹے الزاموں کے ذریعے ہماری کردار کشی کی۔ آج یہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ یہ پاکستان 6 سے 8 مہینے کے اندر جب اس کی معیشت دوبارہ بحال ہوگی، پیروں پہ کھڑا ہوگا، تو مجھے یقین ہے کہ عمران کی سیاست بھی مٹ جائے گی اور مسلم لیگ نون کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا اگلے انتخاب۔ ہر شعبے کے اندر عمران نیازی جو کانٹے بکھیر کے گیا ہے، ہم ان سب کو صاف کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے 1 سال کے بعد، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عمران نیازی تباہی کر کے چلا گیا، ہم کیا کرتے۔ ہم پاکستان کے عوام کو 1 سال کے بعد اپنی کارکردگی کر کے دکھائیں گے اور اس کے اوپر ووٹ لیں گے انشاءاللہ۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ غریب طبقے کو بچانا حکومت کی پالیسی ہے، 50% افراد کو سستی گیس فراہم کی جائے گی، حکومت اور صاحب ثروت افراد کو بوجھ اٹھانا ہوگا۔ وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کچھ بھی ہوگا تو ہم غریب آدمی کو بچائیں گے، ہم غریب آدمی کو بچائیں گے، یہ اب حکومتی پالیسی ہے، مگر کچھ بوجھ وفاقی حکومت کو اور کچھ بوجھ صاحب حیثیت لوگوں کو اٹھانا پڑے گا اور غریب کو ریلیف دینا پڑے گا۔ 50% پاکستان کے لوگوں کو تحفظ دیا گیا ہے جو چولہا جلاتے ہیں، ان کا بل 1 پیسہ نہیں بڑھے گا، بلکہ ان میں سے بیشتر افراد کے بل کم ہو جائیں گے۔ اس بڑے بڑے گھر میں 3-3 4-4 اگر بوائلر جل رہے ہیں اور ہر کمرے میں اگر ایک ہیٹر چل رہا ہے تو ان کو پھر تھوڑا سا بوجھ اٹھانا ہو۔ یہ حتمی فیصلہ کابینہ کا ہے کہ جو ریکمنڈیشن گئی ہے ECC کی طرف سے وہ یہ ہے کہ 1 پیسے کا بوجھ غریب پر نہیں پڑے گا۔ کسی کی آواز بند کرنے کے حوالے سے، کسی کا آئینی تحفظ جو ہے اس کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کے خلاف ہے PMLN۔ آزادی آپ کا حق ہے،
یہ حق آپ کو آئین دیتا ہے کہ آپ اپنے نقطۂ نظر کے مطابق قرآن اور سنت اور اللہ کے حکم کی روح سے اپنی زندگی گزاریں. یہ ملک صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، جو پاکستان کے اندر اقلیتیں ہیں ان کو بھی یہی پروٹیکشن دیتا ہے. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے دعویٰ کیا ہے کہ بیشتر حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہے. پی ٹی آئی نے پہلے دن سے ہی پنجاب حکومت کو تسلیم نہیں کیا. اب تو عدالت کا بھی فیصلہ آ گیا ہے. جب الیکشن کا اعلان ہو جائے تو ووٹر لسٹیں تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس وقت ان میں سے بیشتر حلقوں کے اندر بھاری اکثریت کے ساتھ تحریک انصاف جو ہے وہ واضح طور پہ آگے دکھائی دے رہی ہے. پنجاب میں اب حکومت، یہ تھا پہلے دن سے جعلی حکومت ہی، ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے ہیں. اب تو کورٹ کے آرڈرز بھی آ گئے، فیصلے بھی آ گئے، اور اس کے اندر باس دور کے اوپر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پہلے دن سے یہ الیکشن جو ان کا تھا وہ غیر قانونی تھا. ان کے پاس کبھی بھی اکثریت تھی نہیں، اور وزیر اعلیٰ کے منصب پہ انہیں کبھی بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ بھی پہنچے بھی کہاں سے، وہ عجیب و غریب، کبھی ہوٹلوں کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے، کبھی اسمبلی میں گیلریز کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے، کبھی کنونشن ہال کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ سارا تماشا جو ہے یہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ تماشا ختم ہونے والا ہے. جس دن الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے، قانون واضح طور پہ کہتا ہے اس دن کے بعد ایک بھی ووٹ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ 25 مئی کے بعد 2 جون کو الیکٹورل رولز شائع کیے گئے ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں نئے ووٹ بھی آ گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما اطاعت تارڑ نے کہا ہے کہ اسد عمر پنجاب میں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں. جو لوگ الیکشن سے پہلے ڈر گئے ہیں وہ انتخابات میں کس طرح مقابلہ کریں گے؟ اگر ان لوگوں کے پاس ثبوت ہیں تو دکھائیں، صرف الزام نہ لگائیں. اسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنی بے بسی کا اور لاچاری کا اظہار کیا، کیونکہ 20 کے 20 حلقوں میں ان کے دھڑے ٹوٹتے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون میں شمولیتیں ہو رہی ہیں اور تحریک انصاف کا گراف دن بدن نیچے جا رہا ہے. تو بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر، حواس باختہ ہو کر اسد عمر صاحب نے آج جو دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں ان کو نہ صرف مسترد کرتے ہیں بلکہ ان کی مذمت کرتے ہیں. یہ افسوسناک رویہ ہے اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے اور ایک یقینی ہار کو دیکھتے ہوئے الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کا رونا رونے والی جماعت الیکشن والے دن الیکشن کیا لڑے گی. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر بتا دیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو. کراچی ڈوب گیا مگر ایڈمنسٹریٹر کراچی سب اچھا ہے کا راگ الاپتے رہے. مرتضی وہاب وہاں نکلے جہاں پانی کم تھا. برسات تھم جانے کے بعد مرتضی وہاب نے شہر کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا. مرتضی وہاب نے کارساز، محمد علی سوسائٹی، آئی چندری گر روڈ، شارع فیصل، ایم ٹی خان اور ملحقہ علاقوں کا جائزہ لیا. کہ ایم سی حکام نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو بریفنگ دی. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ شارع فیصل اور طارق روڈ پر نشیبی مقامات سے نکاسی آب کا کام جاری ہے. کوشش ہے کہ جلد نکاسی آب کے کام کو مکمل کیا جائے. دوسری جانب صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے ضلع وسطی اور کورنگی کے ایڈمنسٹریٹرز اور میونسپل کمشنر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور مختلف اہم شاہراہوں پر پانی کی نکاسی نہ ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا. مانسون میں پرندوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر سول ایویشن اتھارٹی نے لاہور ایئرپورٹ پر صبح 5 سے 8 بجے کے دوران طیاروں کی لینڈنگ پر پابندی لگا دی. اطلاع 11 جولائی سے 15 ستمبر تک ہوگا. سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق اس حوالے سے ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کو نوٹم جاری کیا گیا ہے. ہنگامی صورتحال میں 15 منٹ پیشگی اطلاع پر لینڈنگ ہوگی. حالیہ دنوں میں لاہور ایئرپورٹ پر جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات پیش آئے تھے. ترجمان کے مطابق عید الاضحیٰ پر فضائی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر آگاہی مہم شروع کی گئی ہے. عید الاضحیٰ قریب آتے ہی لاہور کی مویشی منڈیوں کی رونق میں اضافہ ہونے لگا. بیوپاری اور خریدار بھاؤ تاؤ میں اپنے داؤ استعمال کرنے لگے. کسی کو بیل پسند آیا تو کوئی بکرا خریدنے کا خواہش مند. قربانی کے جانور کی خریداری کے لیے اپنے بجٹ کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. عید قرباں کی آمد سنت ابراہیمی کی تیاریاں عروج پر. مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا. خریدار بڑی تعداد میں مویشی منڈیوں میں پہنچنے لگے. ہر کوئی من پسند جانور کی خریداری کے لیے کمر بستہ دکھائی دیا. لاہور کی برقی مویشی منڈی میں جانوروں کے مالک اپنی محنت کا پھل پانے کی کوشش میں نظر آئے، جبکہ خریداروں کی یہ کوشش ہے کہ اپنی جیب کے مطابق جانور لیے جا سکیں. برقی مویشی منڈی میں بیل کی قیمت 1.5 لاکھ روپے سے شروع ہو رہی ہے تو بکرا بھی 50,000 سے کم میں نہیں مل رہا. خوبصورت اور پرکشش جانوروں
جانوروں کی قیمت بھی اوسط سے کئی گنا زیادہ ہے۔ خریدار کہتے ہیں جانور مہنگے ہیں، اپنے طور پر کوشش ہے کہ بہتر جانور مناسب قیمت پر خرید لیں۔ کل بھی آیا واپس چلا گیا، آج پھر آیا، ابھی پتہ نہیں لے لے گا نہیں لے لے گا، کرنا تو ہے لیکن ہم سستا مل جائے گا شاید مل جائے گا، آج لے لے گا، نہیں سستا مل جائے گا پھر جائے گا پھر آ جائے گا۔ بہت زیادہ اونچا ریٹ ہے، بڑے جانور کی بھی بہت زیادہ ریٹ ہے۔ پچھلے سال جس ریٹ میں لے کے گئے تھے تقریباً 80% انکریز ان پرائس۔ بیوپاریوں کا گلہ ہے کہ جانور پر ان کی محنت بہت زیادہ ہے، جبکہ جانوروں کی خوراک بھی مہنگی ہو گئی ہے، اسی لیے قیمت میں اضافہ ناگزیر ہے۔ عید الاضحیٰ کے لیے پشاور کی منڈیوں میں خریداروں کا رش لگا ہے، بھاؤ تاؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سنت ابراہیمی کے خواہش مند بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہیں۔ ذاکر اللہ کی رپورٹ میں جانیے۔ عید الاضحیٰ کی آمد پر پشاور میں مویشی منڈیاں سج گئی ہیں۔ رنگ روڈ پر قائم مویشی منڈی میں جانوروں کی خریداری کے لیے شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک قربانی کا جانور دستیاب ہے، تاہم گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال قیمتیں زیادہ ہیں۔ سنت ابراہیمی ادا کرنے والے کہتے ہیں پچھلے سال 1 لاکھ تک ملنے والا قربانی کا جانور اب 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں جو ہم اس سے زیادہ پیسے کہہ رہے ہیں لیکن اس سے آلموسٹ ڈبل پیسے ہو رہے ہیں۔ تو جو جانور ہم پچھلے سال اگر 1 لاکھ کا لے رہے تھے تو ابھی وہ جو ہے 1,70,000 2 لاکھ تک جو ہمیں مل رہا ہے۔ قیمتیں پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں، اور جو بیوپاری حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو یہ مال ہے جو مویشی ہے قربانی کے جانور ہے وہ مہنگے داموں لے کر آئے، تو اس وجہ سے ہم کم قیمت پر جو ہے اس کو بیچ نہیں سکتے۔ دوسری جانب بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی ترسیل پر اخراجات بڑے ہیں، جبکہ منڈیوں میں سٹال کے کرایوں اور چارے کے نرخوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ پشاور کی بڑی منڈی ہے، ادھر یہ مسئلہ ہے کہ خریدار بہت ہے، حکومت کی وجہ سے ادھر پریشانی ہمیں بنی ہوئی ہے۔ یہ جو پہلے جو ایک ٹرک کے اوپر 30,000 یا 40,000 خرچہ آتا تھا، اب 80,000 روپے اس کے اوپر خرچہ آ رہے ہیں۔ پشاور کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانور زیادہ تر پنجاب اور دیگر صوبوں سے لائے جاتے ہیں۔ فیصل آباد کی مویشی منڈیوں میں شہریوں کی توجہ چھوٹے جانوروں پر مرکوز ہو چکی ہے۔ بیلوں کے بیوپاری گاہکوں کی راہ تک رہے ہیں۔ لمپی سکن بیماری کی وجہ سے شہری بڑا جانور خریدنے سے گریزاں ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذوالقرنین طاہر۔ لمپی سکن وائرس سے متاثرہ مویشیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو شہریوں نے بیل بچڑوں کی خریداری سے منہ موڑ لیا۔ منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک صحت مند بیل موجود ہے، مگر خریدار موجود نہیں۔ بیلوں کے شیڈز ویران پڑے ہیں۔ بیوپاری بھی خریدار نہ ہونے کی وجہ سے نیند پوری کرتے نظر آتے ہیں۔ بیوپاری کہتے ہیں عوام کا رجحان اس سال بکروں کی جانب زیادہ ہے۔ جو بکرا ہے وہ زیادہ سیل ہو رہا ہے کیونکہ جو بڑا جانور ہے اس میں وائرس کا جو اس وقت آیا ہوا ہے، اس میں وائرس، اس وجہ سے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ بکرے کی طرف زیادہ ہے۔ بکروں کے بیوپاریوں نے بھی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بکروں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ شہری کہتے ہیں بکرے خریدنا تو چاہتے ہیں مگر قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت جو بکرا ہے نا، بکرا وہ تقریباً 95 لاکھ اور تقریباً اس گیڑ میں مل رہا ہے۔ ویڑے کی قیمت جو ہے 2، 2.5، 3 تک مل رہی ہے، مگر وہ کہنے کا مطلب ہے کہ جانور بیماری کی وجہ سے وہ ویڑا اس لوگ خرید نہیں رہے۔ وائرس کی وجہ سے بڑا جانور جب وہ سیل نہیں ہو رہا ہے، بکرے کی طرف لوگوں کا رجحان ہو گیا ہے۔ بکرے کا ریٹ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں۔ پچھلے سال جو بکرا ہمیں 35 سے 40 ہزار میں مل رہا تھا، اس دفعہ وہ 60 سے 70 ہزار کے راؤنڈ میں مل رہا ہے۔ بیلوں کے بیوپاریوں کا کہنا ہے اگر لائیو سٹاک اور ضلع انتظامیہ بروقت حرکت میں آتی تو وائرس سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکتا تھا اور بڑے جانور کے بیوپاری بھی عید کے موقع پر کمائی کر سکتے تھے۔ لمپی سکن کے خطرات کے باعث بیل بچڑوں کی خریداری کم ہوئی اور بکروں کی جانب رجحان بڑھا تو بکروں کے ریٹس بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ بیوپاری ہیں کہ منہ مانگے دام وصول کرنے پر بضد ہیں۔ کیمرامین محمد طیب کے ساتھ ذوالقرنین طاہر، دنیا نیوز، فیصل آباد۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی مختلف مویشی منڈیوں میں لمپی سکن وائرس کا شکار جانوروں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس کے باوجود محکمہ لائیو سٹاک کے اقدامات صرف زبانی جمع خرچ اور فوٹو سیشن تک ہی محدود رہ گئے ہیں، جس سے مرنے والے جانوروں کو تلف کرنا بھی مسئلہ بن گیا ہے۔ نعمان خان بابر کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں لمپی سکن وائرس سے مویشیوں کی ہلاکت کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی اکثریت ویکسینیٹڈ جانوروں کی تلاش میں مویشی منڈیوں میں خوار ہو رہی ہے، لیکن محکمہ لائیو سٹاک کی جانب سے تاحال قربانی کے جانوروں کی مفت ویکسین کے حوالے سے اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے بڑے جانور کی خریداری کے حوالے سے شہریوں کے تحفظات تاحال برقرار ہیں۔ اجتماعی قربانی ہوتی تھی بٹ لوگ اس بار ڈر چکے ہیں، ہر کوئی بکرے کی طرف ہی جا رہا ہے۔ یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں عید سے 1 دن پہلے ہم لیں گے اور جا کے فوری ذبح کر دیں گے۔ بکرے کی طرف آئے ہیں کہ چلو سستا مل جائے گا، بیماری سے بھی بچ جائیں، لیکن یہاں تو حالات ہی نہیں ہے، میرا خیال ہے کرنی نہیں پڑے گی قربانی تو ہمیں۔
वायरस के बाइस बड़े कुर्बानी के जानवरों की मंडी में खरीदार न होने के बराबर है, जबकि राही सही कसर बारिशों ने पूरी कर दी है, जिससे व्यापारियों के माली मसाइल भी काफी हद तक बढ़ गए हैं। कस्टमर जो है डरता है कि भाई इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, इसलिए आज 6 दिन लगातार हो चुके, हमने अभी तक कोई जानवर अपना सेल नहीं किया है। लंपी स्किन वायरस की वजह से छोटे जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। लंपी स्किन वायरस के बायस इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान काफी हद तक कम हो गया है, जिससे बकरों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। और अब आपको बताएं कि रेलवे इंतज़ामिया के ईद उल अज़हा पर मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के दावे धरे रह गए। लाहौर में ट्रेनों की आमदरफ्त में ताख़ीर मुसाफिरों के लिए सख्त अजियत बन गई। रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर इंतज़ार की सूली पर लटक गए। ईद उल अज़हा अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए जाने वाले परदेसी लाहौर रेलवे स्टेशन पर ख्वार होने लगे। ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर का शिकार। रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का भी फुकदान। मुसाफिरों को सहूलत देने के लिए तैनात अमला भी गायब। शदीद गर्मी और हबस में पीने का पानी दस्तयाब, ना मुफ्त वाशरूम की सहूलत मुयसर। रेलवे स्टेशन पर कॉन्ट्रैक्टर मुसाफिरों की परेशानी का फ़ायदा उठाने लगे। मुसाफिरों का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ से रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, ट्रेनें कब पहुंचेंगी किसी को कुछ पता नहीं। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शदीद हबस में ख्वार हो रहे हैं। स्टॉल्स पर अशिया डबल रेट पर फरोख्त की जा रही हैं। इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, ये टिकट लिया हुआ बता नहीं रही कौन सी ट्रेन है, कब आनी है, किधर से आनी है, कोई पता नहीं है कब आएगी, क्या हो गया। इस प्यारे पाकिस्तान की हालत देखो, लोग बड़े दरपदर हैं और लोगों की ईद जो है रास्ते में होगी। मैंने मुल्तान जाना है, कोई टिकट ही मिल रही, खड़ा हूँ जी इंतज़ार में, ना कोई पता है ना कुछ, खड़े हैं सुबह से इंतज़ार में, ना ट्रेनों को बताते हैं कौन सी जा रही कौन सी नहीं जा रही। मुसाफिरों ने मजीद कहा कि ट्रेनें 24 घंटे से भी ज़ायद ताख़ीर का शिकार हैं। ईद अपने प्यारों के साथ कैसे मनाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। माहाना बुनियादों के बाद अब समाही एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली महंगी कर दी गई। कीमत में ₹1.55 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली सारफीन को एक और झटका लगा दिया गया। नेपरा ने बिजली ₹1.55 फ़ी यूनिट मजीद महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इजाफा रवा माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जिसका इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। फैसले से बिजली सारफीन पर 39 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सारफीन से इजाफी वसूली 3 माह के लिए की जाएगी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के सारफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। नेपरा ने एक रोज़ पहले माहाना बुनियादों पर बिजली ₹9.52 फ़ी यूनिट महंगी की थी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि तमाम महकमे इंसदाद डेंगू मुहिम में भरपूर किरदार अदा करें। इंसदाद डेंगू मुहिम में खामियों को फौरी तौर पर दूर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला को इंसदाद डेंगू मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने डेंगू कंट्रोल मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर खुसूसी कमेटियां बनाने की हिदायत की। कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए खुद फील्ड में निकलें। ये इंसान की ज़िंदगी का मामला है, कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए।